السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرکون چیمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول خوشبو کسی بسمل کی ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ سونے کے لیے لیٹ رہی تھی جب رائمہ نے دستک دیتے ہوئے دروازہ کھولا اور اندر جھانکتے ہوئے بولی، کیا آج رات یہاں سو جاؤں میں؟ ارے کیوں نہیں رائمہ آپی، اپنا ہی کمرہ سمجھے۔ رائمہ سے اس کی خوب بنتی تھی۔ اس کی وجہ خود رائمہ تھی۔ اس کے لہجے کا دھیما پن اور ٹھہراؤ مقابل کو گرویدہ بنا دیتا تھا۔ اپنا تکیہ بستر پر سیٹ کرتی وہ چت لیٹ گئی تھی۔ چند پل بعد اس نے پمفلٹ پہ جھکی ہشمہ کو دیکھا اور پھر اپنے ایک ہاتھ کی کوہنی کو موڑ کر اس پر سر رکھے اس نے اپنا رخ ہشمہ کی طرف کر لیا۔ کل میرے ساتھ شاپنگ پہ چلو گی؟ رائمہ نے سوال کیا۔ کیوں؟ اس نے نظر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں کیا بھائی، میری شادی پہ پہننے کے لیے جوڑے نہیں لینے کیا؟ میں نے کیا کرنے ہیں لے کر؟ رائمہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تم میری شادی پہ سر جھاڑ منہ پہاڑاؤ گی؟ رائمہ کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ میری یعنی اپنی اکلوتی نند کی شادی پر؟ رائمہ کی زبان پھسلی تھی۔ ہشمہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو رائمہ نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ نند؟ کون سی نند؟ اوہ ہیلو، لگتا ہے فرقان بھائی سے جیسے جیسے وصل کے دن قریب آ رہے ہیں تمہارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے، اس نے جل کر کہا۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے، رائمہ نے تنک کر کہا۔ ایسا کچھ نہیں بنو تو میری نہیں یالے کی نند ہو، ہشمہ نے یاد دلایا۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، بس محبت کرنے والے اسی گمان میں رہتے ہیں کہ دنیا انجان ہے۔ در حقیقت داستان عشق کی مہک پوری جہاں میں پھیل چکی ہوتی ہے میڈم۔ ایسا بھی اب کچھ نہیں ہے، ہشمہ نے پینسل ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہا۔ خیر سے ایسا کچھ نہیں، اور بنو مت تم، حسان بھائی زمین آسمان ایک کر دیں گے، اور بہت تعریف میں سنی ہے تمہاری، ان سے رازدار ہوں میں ان کی۔ کندھے اچکا کر کہتی وہ رخ موڑے لیٹ گئی تھی۔ اس کی پشت پر نگاہ ڈالتے وہ پھر سے پمفلٹ پہ جھکی تھی، مگر دھیان نہیں جما پائی اور سب کچھ سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چت لیٹ گئی تھی۔ کیا واقعی حسان میرے بارے میں تم سے بات کرتا تھا؟ نہیں، میں جھوٹ بول رہی تھی۔ ہشمہ نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی اور بستر پر لیٹ گئی۔ لیکن یالے؟ رائمہ نے رخ بدل کر اسے دیکھا۔ یالے کو کوئی مسئلہ نہیں اگر تم ڈر جاؤ، رائمہ کے مشورے پر وہ سٹپٹائی تھی۔ سچ میں ہشمہ، تم تو ظفر چچا کی بیٹی ہو۔ جانتی ہو انہوں نے دنیا کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنی بارات والے دن گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ بابا کی وجہ سے عائشہ پھپھو کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ یالے اور فرقان اپنے بابا کی شفقت سے محروم ہو گئے، اور ایک بار پھر میں یالے کی زندگی کی خوشیاں اجاڑ دوں، ایسا کم از کم مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائی کا کیا؟ ہشمہ نے رائمہ کے سوال پر اس کی جانب دیکھا۔ میرے بھائی کی خوشی کا کیا جو تم سے جڑ گئی ہے؟ اگر تم اتنے سالوں بعد ہماری کزن کے طور پر سامنے آئی ہو تو یقیناً کوئی بہتری ہوگی، کیونکہ تمہارا اور حسان بھائی کا ساتھ لکھ دیا گیا ہے، اس لیے ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی، اور یہ تو معجزہ ہو گیا کہ تم ہماری کزن نکلی۔ اور یقین جانو اگر کزن نہ بھی ہوتی تو حسان بھائی تمہارے لیے لڑتے اور جیتے بھی، لیکن ہاں، وہ میدان کبھی نہ چھوڑتے۔ اور میں تو پہلے ہی تم سے ملنے کا طے کیے بیٹھی تھی، اور تمہیں پتہ ہے بھائی نے تمہاری تصویریں بھی جمع کر رکھی تھی اپنے موبائل میں، اور تمہاری باتیں اٹھتے بیٹھتے وہ پرجوش سی بتائے جا رہی تھی۔ میری تصاویر؟ یہ بات واقعی حیران کن تھی، اس نے کبھی بھی حسان کے ساتھ تصویر نہیں بنوائی تھی، پھر حسان کے پاس تصویر کا ہونا اور وہ بھی ان دونوں کی صلح صفائی سے قبل ہی، حیرت ناک تھا۔ ہاں سچی، وہ مجھ سے سب شیئر کرتے ہیں، تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ ہشمہ نے اپنی روم نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم ان کا فون لے کر دیکھ لیتے ہیں۔ ہشمہ نے حیرانی سے رائمہ کو دیکھا۔ یہ بہت ہی گھٹیا مشورہ ہے، اس سے بہتر بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ صحیح، صبح سے ہی۔ ابھی کیوں نہیں؟ رائمہ نے ضد کی۔ پاگل ہو، وقت دیکھو، تقریباً 12 بجاتی گھڑی کی جانب دیکھا۔ کم آن ہشمہ۔ اگلے چند پل کے بعد ہشمہ حسان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ جاؤ بھی اندر، رائمہ نے محتاط انداز میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اسے ٹہوکا۔ میرا اندر جانا کسی طور مناسب نہیں ہے، اگر کوئی آ گیا حسان کیا سوچیں گے؟ فکر نہ کرو، سب سو رہے ہوں گے، اور تمہیں کرنا کیا ہے، بس موبائل لینا اور آ جانا۔ رائمہ نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا۔ لیکن اگر حسان جاگ گئے تو؟ کم آن ہشمہ، بھائی اس قدر گہری نیند سوتے ہیں کہ چور گھر بھی لوٹ کر لے جائیں تو ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، رائمہ نے دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکیلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ چند پل لگے تھے اسے صورتحال سمجھنے میں، پھر وہ بوکھلا کر دروازے کی جانب پلٹی، لیکن کمرے کی فضا میں حسان کی سنائی دینے والی گہری سانسوں کے تسلسل نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کمرے میں صرف ایک نائٹ لائٹ کے سبب دھندلی سی روشنی تھی۔ محتاط قدموں سے چلتے اس نے موبائل کی تلاش میں نظر دوڑائی تو موبائل اسے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا نظر آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر موبائل پکڑ کر پلٹنا چاہا، مگر کسی چیز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ نگاہ ڈالنے پر اسے چارجر پن نظر آئی تھی۔ اس نے پن جلدی سے نکالنی چاہی، مگر وہ کوشش کے باوجود نہ نکل پائی تھی۔
کئی بار کی کوشش کے بعد ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد جب نہ نکلی تو اس نے پلگ سمیت موبائل لے جانے کا سوچا۔ شومئی قسمت کے جیسے ہی وہ پلگ نکالنے کو جھکی، اسے لمحے حسان نے کروٹ بدلی اور سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اس کا ہاتھ آ پڑا تھا۔ ہشمہ کے تارے گردش میں تھے یا حسان ابھی کچی نیند میں تھا؟ اگلی پل گرفت سخت ہوئی، ہشمہ کی سانس اٹکی۔ کون ہو؟ ہشمہ نے سختی سے ہونٹ بند کر لیے تھے۔ اگلی پل اس نے بازو سے پکڑ کر ان سے کھینچا اور دوسرا ہاتھ مارتے ہوئے سائڈ لیمپ آن کیا تھا۔ آپ آ ہی گئیں بالآخر، وہ حیران تھا۔ میں اس سے کوئی بات نہیں بن پائی تھی۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اگر آپ مجھے مس کر رہی تھیں تو کال کر لیتی، میسج کر لیتی، یوں جان لیوا حرکتیں تو مت کریں۔ اس کا لہجہ اب شرارت لیے تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پا چکی تھی۔ پھر وہ اسے اکسا رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں۔ ہاتھ چھڑواتے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی اپنی مرضی سے ہیں لیکن جائیں گی میری مرضی سے۔ حسان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چیلنج کر رہی ہیں آپ؟ اسے فوراً سے غصہ آیا۔ اب آپ اتنی محنت سے مجھے دیکھنے کے لیے آئی ہیں تو جی بھر کر دیکھ لیجیے، حسان نے آنکھوں میں چمک لیے کہا۔ خوش فہمی ہے آپ کی؟ ہشمہ نے اسے چڑھایا۔ چلیں کم از کم خوش فہمی ہے، غلط فہمی تو نہیں نا؟ خوش فہمی غلط فہمی سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ جان تو پہلے ہی لٹا چکے ہیں ہم۔ دل پہ ہاتھ رکھتا وہ گہری بات کہہ گیا تھا۔ ہشمہ نے گلا صاف کیا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ پاس ورڈ بتائیں۔ حسان نے اسے دیکھتے ہوئے روانگی سے پاس ورڈ دہرایا۔ چلیں شکر ہے، ورنہ ایک پل کے لیے مجھے لگا ٹھر کی عاشق کی طرح آپ نے بھی میرا نام ہی پاس ورڈ سیٹ کیا ہوگا۔ موبائل اسکرین ان لاک کرتے ہشمہ بولی۔ اس قدر خوش فہمی؟ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ چلیں کم از کم خوش فہمی ہے، غلط فہمی تو نہیں نا؟ ہشمہ نے اسی کے انداز میں کہا۔ آپ کو پتہ ہے خوش فہمی ہے غلط فہمی سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ اس کا جملہ اسے ہی لوٹا رہا تھا۔ وہ ہشمہ پیر پٹکتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ میرا فون رائمہ سے لے لیجیے گا صبح۔ موبائل میں کوئی تصویر نہیں تھی، اسے ٹریپ کیا گیا تھا دونوں نے مل کر۔ وہ برے موڈ سے باہر نکلی تھی۔ اس کی قسمت واقعی آج گردش میں تھی۔ ہاتھ میں فون لیے وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، یالے اس کے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ یالے کو اپنے سامنے پا کر ہشمہ بوکھلا اٹھی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی رائمہ کا سانس بری طرح اٹکا تھا۔ کہاں تھی تم؟ یالے کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب اس کا نگاہ ہشمہ کے ہاتھ پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ تو حسان کا موبائل ہے، تمہارے پاس کیسے؟ ہشمہ کے آواز پوری طرح منتشر ہوئے۔ تم حسان کے روم میں تھی رات کو اس وقت؟ نہیں ایسا نہیں، وہ مجھے چاہیے تھا موبائل، میں لائی تھی ہشمہ تو بس۔ تم چپ رہو، یالے نے رائمہ کی بات کاٹی۔ اور تم بتاؤ کہاں تھی تم؟ یالے چیخی۔ ہشمہ کے آواز خطا ہوئے تھے۔ اس نے سلب اعصاب کے ساتھ یالے کو دیکھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ میں تم کو وارن کر رہی ہوں ہشمہ، دور رہو حسان سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اپنے گھنونے کھیل کہیں اور جا کر کھیلو۔ وہ بنا رکے بولے جا رہی تھی۔ ہشمہ ایسی نہیں ہے، رائمہ نے تجاج کیا۔ تم اس کی گواہی مت دو، ایک منظر تو ابھی دیکھا میں نے، اور اگر یہ اتنی ہی پاکیزہ ہے تو پوچھو اس سے رات کے 12:30 بجے کے پہر یہ حسان کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ کیا رشتہ ہے اس کا اور حسان کا جو اتنی نڈر ہو گئی؟ ہشمہ نے شدت تکلیف سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کچھ رشتے تقدس کے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تقدس کے رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے اور نہ ہی بندھن کے، بلکہ وہ صرف احساسات کے محتاج ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور آئندہ میرے کردار پر انگلی مت اٹھانا۔ اب نکلو یہاں سے۔ تم ہوتی کون ہو مجھے یہاں سے نکالنے والی؟ یہ میرے باپ کا گھر ہے، یالے مزید اونچی آواز میں چیخی تھی۔ یہ میرے بھی باپ کا گھر ہے، ہشمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اچھا، تو پھر اپنے باپ سے پوچھا کبھی کہ آج سے پہلے اس گھر کا خیال کیوں نہیں آیا؟ یا اس وقت اس گھر کا خیال کیوں نہیں آیا جب تم دبا کر بھاگ رہا تھا اور تمہاری ماں جو تمہارے باپ؟ اگلے لمحے فضا میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ رائمہ نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یالے نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے گال پر ہاتھ رکھے تھے، اسے دیکھا۔ اسی لمحے حسان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یالے اس پہ جوابی حملہ کرنے کے لیے جھپٹی تھی۔ حسان نے بروقت مداخلت کرتے اسے روکا تھا۔ یالے ہوش میں آؤ، اسے جھٹکا دے کر اس نے روکا۔ کیوں تماشا کر رہی ہو؟ حسان غرایا۔ میں تماشا کر رہی ہوں؟ اس سے پوچھو اس نے تھپڑ کیوں مارا مجھے؟ اس کی اتنی اوقات ہے کہ یہ مجھے یالے فرحان پہ ہاتھ اٹھائے؟ ہٹو پیچھے، میں مار ڈالوں گی اسے۔ حسان نے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے روکا۔ ہشمہ اس کی پشت کو تکے جا رہی تھی جو یالے کو روکنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار لپک رہی تھی۔ حسان بمشکل اسے قابو کرتا باہر لے گیا تھا۔ I'm sorry، یہ سب میری وجہ سے ہوا، رائمہ نے شرمندگی سے کہا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر جا بیٹھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے تمہیں دھکا دے کر حسان بھائی کے کمرے کا دروازہ بند کیا، نہ جانے یالے کہاں سے آ گئی۔ وہ کل بھائی کا برتھ ڈے ہے نا، اسی لیے وہ ٹرے دینے آئی تھی، 12 بجے گفٹ دینے آئی تھی، اور جب میں نے روم میں اسے جانے سے روکا اسے پتہ چل گیا۔
مجھے اکیلا چھوڑ دو، رائمہ سے کہتی وہ سر سے پیر تک چادر تانے لیٹ گئی۔ ہشمہ کے کمرے کا دروازہ بند کرتی وہ پلٹی تو حسان اسے راہداری میں نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ وہ لپک کر اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا، پھپھو تو نہیں اٹھ گئی؟ نہیں، بمشکل اسے پورشن تک لے کر گیا ہوں، اب دیکھو صبح کیا تماشا ہوتا ہے۔ ہشمہ بہت ڈسٹرب ہے۔ یہ سب میری غلطی ہے، لیکن ہشمہ کے تھپڑ نے بات بڑھا دی ہے۔ یالے آپ ہی غلط بات کری تھی، جو ہوا وہ ریئیکشن تھا۔ بھائی آپ کو بابا سے بات کر لینی چاہیے اب۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اپنی گردن مسلتا کچھ سوچ رہا تھا۔ رائمہ نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا اور اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے تسلی دی۔ بات بہت اچانک بگڑی تھی۔ آنے والی صبح کیا مشکلات کھڑی کرے گی، وہ تینوں ایک ہی سوال سوچ رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگلی صبح کا سورج واقعی طوفان لایا تھا۔ یالے کے منہ پر مارے جانے والا تھپڑ نے اس کے چہرے کو نہ صرف بری طرح کیا بلکہ وہ کسی حد تک سوج چکا تھا، اور شومئی قسمت آج تھا بھی اتوار۔ اتوار کے دن تینوں وقت کا کھانا ہاشم نواز کے پورشن پہ کھایا جاتا تھا۔ ناشتے کی میز پر جس وقت داجی نے یالے کے چہرے کی سرخی کی بابت پوچھا۔ چہرے پہ کیا ہوا یالے؟ داجی مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، جواب ہشمہ کے بجائے پھپھو کی جانب سے آیا تھا۔ کہو۔ دلیے کا چمچ منہ کی طرف لے جاتے داجی نے کہا، میں سوچ رہی ہوں فرقان اور رائمہ کی شادی کے ساتھ ساتھ یالے اور حسان کی شادی بھی کر دی جائے۔ پھپھو کی بات پر پراٹھے کا نوالا منہ کی طرف لے جاتے ہوئے حسان کا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا تھا۔ رائمہ کو بے اختیار پھانس ہوئی تھی۔ حسان نے نوالا نیچے رکھتے ہوئے پہلے ہشمہ کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر ساتھ بیٹھے مسعود کو دیکھا جو اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا۔ حسان نے اسے ٹہوکا۔ مسعود نے کندھے اچکا دیے۔ لیکن میں ہشمہ اور حسان کی شادی کا سوچ رہا ہوں، داجی نے دھماکہ کیا۔ ہشمہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میز پر بیٹھے حسان اور فرقان کے علاوہ سبھی مرد اطمینان سے بیٹھے تھے۔ ہشمہ نے اپنی تائی اور چچی کی رنگت کو واضح پیلا پڑتا دیکھا، مانو کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ پھپھو کے چہرے پر نگاہ ڈالنے کی اس نے جرت نہیں کی تھی۔ وہ دیکھے بھی نہ جانتی تھی کہ وہ اسے ہی گھور رہی ہیں۔ میز سے اٹھنے والا پہلا فرد یالے ہی تھی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھ کر چلی گئی تھی، پھر پھپھو اور ایک کے بعد ایک۔ میز پر خواتین میں سے صرف رائمہ اور وہ رہ گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر منظر سے غائب ہونے کی کوشش کی تو داجی نے روک لیا۔ وہ وہیں کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے اس فیصلے پر؟ داجی کے سوال پر اس نے نگاہ اٹھا کر باپ کو دیکھا جو پر امید نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس بات سے یقیناً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نگاہیں ابھی بھی ابا پر ٹکی تھیں اس کی۔ فیصلہ تو آپ کر چکے ہیں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ سوال کرتے اس نے نگاہوں کا رخ داجی کی طرف کیا۔ میں مطمئن ہوں۔ پھر تو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، جواب دیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز قدموں سے چلتی سیڑھیاں طے کرتی ٹیرس پر آ کھڑی ہوئی۔ اسے تازہ ہوا کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کیا تم خوش نہیں ہو اس فیصلے پر؟ رائمہ کے سوال نے اسے سوچوں کی گرداب سے نکالا۔ میں الجھن کا شکار ہوں، نگاہیں سامنے نظر آتے درختوں پر ٹکائے ہوئے ہشمہ نے جواب دیا۔ یالے کی وجہ سے؟ یہ فیصلہ آپ کے اور فرقان کے رشتے کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ ہشمہ نے ایک اور توجیہ پیش کی۔ اگر میرے اور فرقان کے رشتے میں صدق ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر بھی ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے ہمیں۔ تو میرے نزدیک فرقان ایک بزدل مرد ہوگا جو محبت کا دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن نبھا نہیں سکتا، اور ہمارا معاشرہ ایسے کئی مردوں سے بھرا پڑا ہے۔ رائمہ نے کندھے اچکا کر دیکھا۔ ہشمہ اسے دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ ساحل کے ساتھ بیٹھی لوڈو کھیل رہی تھی جب یالے تن فن کرتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ یالے چیخی۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ ساحل سہم کر اس کے نزدیک ہوا۔ تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہشمہ کا بازو دبوچ کر یالے نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیوں پیچھے پڑی ہو میری خوشیوں کے؟ تمہارا غصہ بچا ہے، لیکن یہ سوال تم داجی سے کرو کیونکہ یہ فیصلہ ان کا ہے، اس نے مضبوط لہجے سے کہتے ہوئے اپنا بازو چھڑوایا۔ مگر اس کی وجہ تم ہو۔ میں پوچھتی ہوں آخر اتنے سالوں کے بعد کیوں آ گئے ہو تم لوگ ہماری زندگی اجیرن کرنے؟ سالوں سے چھپے تھے، چھپے ہی رہتے، وہ ہذیانی انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو ہشمہ کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیتی۔ اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرو۔ ساحل کو خود سے دور کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یالے کی نسبت اس کی آواز دھیمی تھی۔ تم؟ ہشمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بات سوچ سمجھ کر کرو ورنہ اپنے ہر کہے الفاظ کا حساب تمہیں داجی کو دینا ہوگا۔ حسان کی آواز نے یالے کو چپ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ابھی باہر سے آیا تھا۔ راہداری سے گزرتے یالے کی آواز اس کے کان میں پڑی تو وہ لاؤنج کی طرف آ گیا۔ حسان تم اس کی سائڈ کیوں لے رہے ہو؟ تمہیں اس کی مکاریاں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ تمہیں دھوکہ دے گی ایک نہ ایک دن، بالکل اپنی ماں کی طرح، اور یہی اس کی فطرت ہے۔ ہشمہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ اس کی فطرت کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہاری ذہنی حالت نظر آ رہی ہے مجھے۔ بہتر ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے کی بجائے خود کو کمرے تک محدود کر لو۔ حسان کا لہجہ سخت تھا۔ یاد رکھنا حسان ہاشم، اگر مجھے میرے حصے کی خوشیاں نہ ملی تو نہ تمہیں اور نہ رائمہ کی خوشی رہنے دوں گی میں، اس نے دھمکی دی۔ ہشمہ منہ کھولے یالے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ شور، حسان نے اسے چیلنج کیا۔
یالے بل کھا کر رہ گئی تھی اور غصے سے باہر نکل گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ حسان کو سکون سے بیٹھتے دیکھ کر وہ چپ نہ رہ سکی۔ گرجنے والے بادل برسا نہیں کرتے، سکون سے کہتا وہ نئی لوڈو گیم کھیلنے کی تیاری کرنے لگا۔ ساحل کے کہنے پر ناچار اسے بھی بیٹھنا پڑا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حسان کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ یالے گرجی نہیں تھی بلکہ برس بھی پڑی تھی اولوں سمیت۔ عائشہ پھپھو نے خود انکار کیا تھا داجی کا لحاظ کیے بنا۔ حشمہ کو اپنا آپ بلا سبب مجرم لگا تھا۔ عائشہ پھپھو نے نہ صرف انکار کیا تھا بلکہ وہ ڈٹ گئیں اور عائشہ پھپھو کے اس فیصلے نے اس فیصلے کو لے کر داجی کے رویے میں لچک کی بجائے اشتعال برپا کر دیا تھا۔ وہ نکاح جو انہوں نے رائمہ اور فرقان کی مہندی کی رات تک ملتوی کیا تھا وہ اگلے 2 دن میں کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ نکاح ہونے تک اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ رائمہ ان 2 دنوں میں بری طرح کمزور نظر آ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حشمہ نے اپنے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتی رائمہ سے پوچھا۔ میں خوش ہوں۔ اور حشمہ اس کے جواب سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کس حد تک ڈسٹرب تھی۔ نکاح کی تقریب چھوٹے سے پیمانے پر رکھی گئی تھی۔ داجی نے اپنے سبھی قریبی عزیز اور دوستوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ عائشہ پھپھو کو تقریب میں لانے کی بہت تگ و دو کی گئی مگر وہ اپنے انکار پر ڈٹی رہی تھی۔ البتہ فرقان نے شرکت کی تھی۔ اجاب و قبول کے بعد ریشم بھابی نے اسے حسان کے پہلو میں بٹھایا تو یالے کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ زلیخا ہاشم رسم کے لیے بیٹھی تو حشمہ نے بخوبی ان کے چہرے پر موجود ناگواریت کو محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف ہاشم نواز اور داجی کے سبب اس تقریب میں شامل ہونے پر مجبور تھی۔ ان کے رویے کے بارے میں سوچتی لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والی زندگی آسان نہیں تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔